اگر اسلام پوری دنیا کے لیے نہیں آیا تو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اعلیٰ دین کلی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی نظام نافذ ہیں ان سب کے اوپر اسلام کا نظام آ جائے گا. اعلیٰ دین کلی کا مطلب یہ ہے. اعلیٰ دین کلی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی پولیٹیکل سسٹم نافذ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ دین کلی کہتے ہیں. دین کلی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اسلام اعلیٰ دین کلی، ان سب کے اوپر اسلام آ جائے گا. وہ سارے نظام اس کے نیچے آ جائیں گے. آپ کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اجمی علماء کو چھوڑیں، عربی علماء کی طرف رجوع کریں. اسلام عربی میں ہے. اجمی علماء کیسے سمجھائے آپ کو اسلام؟ عربی لینگویج آپ کو اسی لیے سکھا رہے ہیں کہ کسی کے پاس جانا نہ پڑے، ڈائریکٹ قرآن پڑھو. آپ نے میری زبان سے پہلی دفعہ کیوں سنا ہے پوری دنیا پہ اسلام راج کرنے کے لیے آیا؟ اسلام کمیاں دے بال واسطے نہیں ہے. اسلام بادشاہوں کا دین ہے. اسلام شہنشاہوں کا دین ہے. اسلام بادشاہوں کے لیے ہے. اسلام شہنشاہوں کے لیے ہے. اسلام عام نارمل انسان کے لیے نہیں ہے. اسلام گلی محلے کے کسی بچے کے لیے نہیں ہے. اسلام ایک اس انسان کے لیے جو گلوبل پولیٹکس کرتا ہے. اسلام اس انسان کے لیے جو پوری دنیا پہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے سرگرم ہے. اسلام اس بندے کے لیے ہے. اسلام عام نارمل انسان کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمان ٹرمپ کے نظام کے نیچے ہیں. ٹرمپ آپ کے نظام کے نیچے کیوں نہیں ہے؟ ٹرمپ مسلمانوں کے نظام کے نیچے کیوں نہیں ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان ٹرمپ کے نظام کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. ٹرمپ مسلمانوں کے نظام کے نیچے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مولوی لوگوں کو اسلام بتا ہی نہیں رہا. جو مسلمان مسجدوں میں کر رہے ہیں نماز روزہ، یہ تو مذہب ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام اس کا نام ہے جس کو آپ نے سیاست بولنا شروع کیا ہے. جس کو آپ نے سیاست بولنا شروع کیا اس کو اللہ تعالیٰ دین کہتے ہیں. عربی میں دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، کہ انسانوں کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے، انسانوں کے لیے کون سا قانون ٹھیک ہے، کون سا قانون غلط ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. انسان تھوڑی بتائیں گے انسانوں کے لیے کیا چیز قانون ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے. انسانوں کے لیے کیا قانون ٹھیک ہے، کیا قانون غلط ہے، یہ انسان تو نہیں بتائیں گے نا، اللہ تعالیٰ بتائیں گے. انسانوں کا خالق بتائے گا. اور جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے پوری دنیا پہ کہا ہے کہ اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا، تو سکھ اور عیسائی اور ہندو ان کا کیا کریں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سکھوں کے گھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. سکھوں کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. عیسائیوں کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پہ پیدا کرتے ہیں اس کو. اللہ کی فطرت کیا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی فوج ہونی چاہیے. یہ فطرت ہے. کہیں پہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اس کو انصاف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی فوج ہونی چاہیے. یہ اللہ کی فطرت ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے. اگر کوئی عیسائی ہے اس کے سامنے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر ظلم ہو، وہ چاہے گا کہ وہ ظلم روک دیا جائے. یہ فطرت ہے. اگر کسی کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، کوئی عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، وہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے. وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہو. یہ فطرت ہے. یہ فطرت ہے. اس کو فطرت کہتے ہیں. اور اسلام دین فطرت ہے. ہیومن کیمسٹری جیسے ڈیزائن ہوئی ہے اسلام وہ ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ جس بچے کو جہاں بھی پیدا کرتے ہیں مسلمان پیدا کرتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو سکھ، عیسائی یا ہندو بنا دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا آئی کیو لیول ہے جو اس لیول پہ گرا ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تین ملکوں کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے پاس اسلام کی نالج نہیں ہے. پوری دنیا پہ صرف اسلام کا نظام ہوگا اور کسی کا نہیں. پوری دنیا پہ صرف اسلام کا قانون نافذ ہوگا. جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسائیوں کا کیا کریں، سکھوں کا کیا کریں، ہندوؤں کا کیا کریں، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، یہ مسلمانوں کے نظام کے نیچے رہیں گے. مسلمان کسی کے نظام کے نیچے نہیں رہیں گے. نظام صرف مسلمانوں کا ہوگا. اسلام مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام پوری دنیا پہ پوری دنیا کے نظاموں کے اوپر راج کرنے کا نام اسلام ہے. مسلمان کسی کے نظام کے نیچے نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ سکھ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، ہندو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، عیسائی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں. پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامیکل سسٹم مسلمانوں کا ہوگا. یہ میں بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائیوں کو پکڑو تو مار دو، سکھوں کو پکڑو تو مار دو. میں نے کب یہ بولا ہے؟ میں نے یہ نہیں بولا. میں نے کہا نظام صرف اللہ کا ہوگا، نظام صرف مسلمانوں کا ہوگا.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت پہ آج کے مسلمان عمل کر ہی نہیں رہے. آج کا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اس آیت کا ترجمہ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہا. اس کو خود نہیں پتا وہ لوگوں کو کیا بتائے. مولوی کو تو خود نہیں پتا. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے مولویوں کو خود بھی نہیں پتا اسلام کیا ہے. وہ آپ کو کیا بتائے. اس لیے تو آپ کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں عرب کے علماء کی طرف رجوع کریں یا خود عربی لینگویج سیکھیں اور قرآن پڑھنا شروع کریں. پاکستان کے علماء بس میلاد مرا لو ان سے جتنے مرضی، نفل پڑھا لو ان سے. اگر قانون اللہ کا نہیں چل رہا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ سب کو ٹینشن نہ لیں. جتنے بھی مسلمان اگر بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے تو دعوت کا کام شروع کریں. دعوت کا کام شروع کرنا پڑے گا. بچے کو، مسلمان کے بچے کو دعوت کا کام شروع کرنا پڑے گا. ہر مسلمان داعی ہے اسلام کا. ہر مسلمان اسلام کا فوجی ہے. اسلام کی دعوت کا کام شروع کریں، نہیں تو بچت نہیں ہونے والی. سورۃ توبہ میں پڑھیں ذرا.